غزہ کی پٹی کے اوپر کافی بڑی تعداد میں اسرائیل نے فوج اپنی بھیج دی ہے۔ اس کے علاوہ نفتالی بینٹ خود نکل کر سامنے آئے ہیں اور اپنی سیکیورٹی فورسز کو انسپیکٹ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں کو انسپیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ 27 اور 28 مارچ کو ایک نگیو ڈیزرٹ کے اندر عرب اور اسرائیل کا ایک بہت بڑا سمٹ ہوا تھا، اور اس سمٹ کے اندر ایران اور حزب اللہ حماس کے خلاف کافی باتیں نکل کر سامنے آئی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اسرائیلیوں نے بھی کافی کارروائیاں کی ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی کافی مارے بھی گئے ہیں، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ اسرائیلی سیکورٹی لیڈرز انسپیکٹ غزہ بارڈر۔ غزہ کے اوپر ٹیرورسٹ کارروائیاں ہو سکتی ہیں، دونوں جانب سے ہائی الرٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کی، تو انہوں نے ISA سماریا کاؤنٹر ٹیرورزم فارورڈ کمانڈ سینٹر کو جو ہے وزٹ کیا ہے اور اس کو مانیٹر کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں اٹیکس ہو سکتے ہیں، ٹیرورسٹ اٹیکس فلسطینیوں کی جانب سے۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ معاملات کافی خراب ہوئے ہیں پچھلے 20-25 مارچ سے لے کر اب تک، اور کافی اسرائیلیوں کو نقصان پہنچا ہے، ان کی سیکورٹی فورسز کو مارا گیا ہے۔ اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کریں تو تقریباً 11 سے زیادہ لوگ اسرائیل کے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں نمبر آف اٹیکس کے اندر۔ 22 مارچ کو 4 اسرائیلی فلسطینیوں نے مار گرائے تھے، 27 مارچ کو 2 پولیس آفیسرز مار گرائے تھے۔ اس کے علاوہ 29 مارچ کو 5 other people were shot in dead in بنی براق۔ تو بنی براق کے اندر یہ معاملات پیش آئے تھے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے اسرائیل نے کافی کارروائیاں کی تھی ویسٹ بینک کے اوپر، بنی براق کے اندر، اس کے علاوہ حدیرہ نام کی جگہ کے اوپر، حیفا نام کی جگہ کے اوپر۔ تو اس کے بعد اسرائیل کے اسلامک جہاد نے کارروائیاں کرنی شروع کی، تو اسرائیل کے اپنے لوگ مارے گئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے نفتالی بینٹ، وہ خود کہہ رہے تھے کہ عوام جو ہے اپنے ساتھ اسلحہ لے کر چلے لائسنس والا، تاکہ اگر ان کو رستے میں کوئی روکتا ہے فلسطینی یا ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ بھی رسپانس کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پچھلے ہفتے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں اس حوالے سے اپنی سیکورٹی فورسز کو ریڈ الرٹ کیا ہے اور ہائی الرٹ پر رکھ دیا ہے، اور اسلامک ٹیررسٹ اٹیکس کی ان کو کافی خطرہ ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج دوبارہ کارروائی ہوئی ہے، اور اطلاعات کے مطابق 3 فلسطینی جہاد کے لوگ جو ہیں وہ آج اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے نادرن ویسٹ غزہ کی پٹی کے اوپر کارروائی کی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ غزہ کی پٹی پر دوبارہ دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، اسرائیل بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہا، اسرائیل بھی مسجد الاقصیٰ کے اندر بہت ساری کارروائیاں کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم مسلمانوں کو اپنے جو رمضان ہے اس کو عقیدت و احترام سے منانا چاہیے، اجازت دینی چاہیے۔ لیکن نفتالی بینٹ جس طریقے سے اپنی سیکورٹی فورسز کو الرٹ پر رکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس جا رہے ہیں مختلف موقعوں پر اپنی فوج کو الرٹ کر رہے ہیں، تو یہ حالات اسی طرح کے ہوں گے اگلے آنے والے دنوں کے اندر۔ اور آج تو خبر یہ ہے کہ اسماعیل ہانی جو کہ حماس کے لیڈر ہیں وہ قطر پہنچ گئے ہیں، تاکہ قطر کی جو ڈپلومیٹس وہ اسرائیل کے اوپر پریشر بنائیں تاکہ فلسطینیوں کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں آج کل۔ اس خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے۔